السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے میرے بہن بھائی، میرے رسپیکٹیبل ویورز، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے جی، آمین۔ آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایک ریسیپی لے کے آیا ہوں مٹر پلاؤ کی۔ آپ لوگ بہت اچھا بناتے ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ آدھا کپ میں نے آئل لیا ہے، آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ 2 عدد پیاز باریک کٹی ہوئی، اس کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے، زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا پیاز کو۔ آپ سب سے گزارش ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں گا جی، تھینک یو۔ پیاز کو تھوڑا سا ہم نے ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں ثابت گرم مسالے ڈالنے ہیں جی، جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں، تیز پات، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، دار چینی، جو بھی آپ کے گھر میں ہے۔ تھوڑا سا ان کو ہم کڑکڑائیں گے کہ اچھا سا اروما آ جائے۔ ساتھ ساتھ پیاز کو بھی کنٹینیوسلی ہم اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ لائٹ براؤن ہو جائے۔ اس طرح ہم نے براؤن کرنا ہے جی۔ ہمارا پیاز الحمدللہ براؤن ہو چکا ہے، لائٹ براؤن ہو چکا ہے۔ ایک چمچ میں نے اس میں ادرک اور لہسن کا ڈالا ہے، 3-4 ہری مرچیں۔ تھوڑا سا ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ ادرک لہسن کا کچا پان دور ہو جائے۔ تو اس طرح ہم اس کو تھوڑا فرائی کر لیں گے۔ 1 کلو چاول میں نے لیے ہیں، اس میں 1 کپ جو ہے وہ مٹروں کا میں نے ڈالا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے زیادہ یا کم ڈال سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ مٹروں کو اچھے طریقے سے ہم نے فرائی کرنا ہے تاکہ اچھے سے فرائی ہو جائیں۔ 1 ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے، سفید زیرہ۔ بریانی مسالہ اگر آپ کے پاس ہے، میں نے 1 چمچہ ڈالا ہے، میرے پاس تھا کھانے والا چمچہ، اگر آپ نہیں ڈالنا چاہیں تو سکپ کر دیجئے گا۔ تو اچھی طرح سے فرائی ہو گیا جی ہمارا۔ 2 کھانے کے چمچے دہی اور اس میں 1 چٹکی بھر یلو فوڈ کلر ڈالا ہے، اس سے ایک اچھا ٹیکسچر بھی آ جائے گا اور چاول ذرا رنگین سے لگیں گے تھوڑے سے۔ دوبارہ ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ دہی جو ہے وہ اچھی طرح سے اس میں فرائی ہو جائیں مٹر۔ یہ دیکھیے ہمارے مٹر الحمدللہ فرائی ہو گئے، تیل الگ ہو گیا ہے۔ اب 1 کلو چاول ہیں، 1 کلو چاول جو ہیں وہ 2 گھنٹے میں نے بھگو کے رکھے تھے۔ اگر پرانا چاول ہے تو 4 گلاس، اگر چاول ہیں تو 6 گلاس پانی آپ نے ڈالنے۔ اگر نیا چاول ہے تو پھر 5.5۔ اس میں تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ، یہ بھی آپشنل ہے۔ نمک میں نے 1 کھانے کا چمچہ ڈالا ہے، آپ پہ منحصر ہے، جس طرح آپ نمک پسند فرماتے ہیں۔ اور کٹا ہوا بھنا ہوا دھنیا میں نے ڈالا ہے، اس کا بھی الحمدللہ بہت اچھا اروما آتا ہے کھانوں میں، خوشبو ہوتی ہے اس کی۔ تو اس طرح سے ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ پانی کو ابال آ جائے۔ یہ دیکھیے پانی کو ابال آ گیا ہے۔ اب اس میں ہم چاول ڈالیں گے، اچھے طریقے سے سارے چاول صاف کر کے ڈالیں گے۔ ضائع کوئی چیز نہیں کرنی، بے برکتی ہوتی ہے رزق میں۔ تو اس طرح ہم اس کو ذرا اچھے طریقے سے ہلائیں گے، 1-2 دفعہ ہلانا، زیادہ نہیں ہلانا کہ چاول ٹوٹ نہ جائے۔ تو اب ہم اس کو تھوڑی دیر کور کرتے ہیں، ابال آ جائے گا تو پھر انکور کر کے اب یہ دیکھیے ہمارے چاول زیادہ تر 90% جو ہیں وہ ڈن ہو چکے ہیں، پانی ابزارب ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال دیں گے ہم اس میں، اور اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے بالکل کم آنچ پہ دم دیں گے تاکہ جو کسر رہ گئی ہے چاولوں کو وہ پوری ہو پائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے چاول جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں، ہمارا مٹروں کا پلاؤ بالکل تیار ہے۔ اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔ یہ دیکھیے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دیکھیں چاول بالکل نکھرے نکھرے ہیں اور بالکل کھلے کھلے سے ہیں، جس طرح پلاؤ کا چاول ہوتے ہیں۔ تو ڈش آؤٹ کریں گے ہم اس کو۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک اللہ کی نگہبانی میں، اللہ کی پناہ میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جی۔ السلام علیکم۔